السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ناظرین کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن مجید کی سیاسی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسلام کے اصول حکمرانی کو لے کر آگے چلیں گے۔ اسلام کے اصول حکمرانی پچھلے باب میں قرآن مجید کی جو سیاسی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام انہی کو عملی جامے پہنانا تھا۔ آپ کی رہنمائی میں ظہور اسلام کے ساتھ ہی جو مسلم معاشرہ وجود میں آیا اور پھر ہجرت کے بعد سیاسی طاقت حاصل کر کے جس ریاست کی شکل اس نے اختیار کی، اس کی بنا انہی تعلیمات پہ رکھی گئی تھی۔ اس نظام حکومت کو امتیازی خصوصیات جو اسے ہر دوسرے نظام حکومت سے متمیز کرتی ہیں وہ بیان کی جا رہی ہے۔ قانون خداوندی بالا ترین۔ اس ریاست کا اولین بنیادی قاعدہ یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اہل ایمان کی حاکمیت دراصل خلافت ہے، جس سے مطلق العنانی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں، بلکہ اس کو لازماً اس قانون خداوندی کے تحت رہ کر ہی کام کرنا چاہیے جس کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اس قاعدے کو جن آیات میں بیان کیا گیا ہے انہیں ہم پچھلے باب میں نقل کر چکے۔ خاص طور پر آیت ذیل اس معاملہ میں بالکل واضح ہے۔ النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، 64، 65، 80، 105، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 3، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 40، سورۃ النور کی آیت نمبر 54، 55، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں اس اصول کی پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو، اور جسے اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے، بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا ہو، اس کی کھوج میں نہ پڑو۔ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ خود دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت۔ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تمہیں تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اس کے آگے فرماتے ہیں جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا اسے اختیار کر لو، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ عدل بین الناس، دوسرا قاعدہ جس پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ تھا کہ قرآن و سنت کا دیا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کو مملکت کے ادنیٰ ترین آدمی سے لے کر مملکت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہونا چاہیے، کسی کے لیے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعلان کرنے کی ہدایت فرماتا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی میں بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں۔ میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کا تعلق حق جس کے ساتھ ہوں میں اس کے ساتھ ہوں، اور حق میں جس کے خلاف ہوں اس کے مخالف ہوں۔ میرے دین میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے
وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، جو فرض ہے وہ سب کے لیے فرض ہے۔ میری اپنی ذات بھی قانون خداوندی کی اس ہمہ گیری سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قاعدے کو یوں بیان فرماتے ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئیں، وہ لوگ کم درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ لیتے دیکھا ہے۔ تیسرے حصے میں مساوات بین المسلمین، اس قاعدے کی فرع یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق باللحاظ رنگ و نسل، زبان و وطن اور بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فردوتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں، اللہ تمہاری صورتیں، تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہی ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر اور یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شہادت دی ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمانوں کے فرائض ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں، اور ان کا ایک ادنا آدمی بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، مسلمانوں پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھے حصے میں حکومت کی ذمہ داری، جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت، اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں، جنہیں خدا ترس ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو منمانے طریقے پر یا نفسیاتی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 58، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی رائی ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کوئی حکمران جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حالت میں مرے کہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں، کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے، خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً داخل نہ ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے، قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کا حق پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اسے ٹھیک ٹھاک ادا کرے۔ آگے فرماتے ہیں، کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو اور وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کرے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حکمراں ہوا اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا، وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا۔ جو حکمران نہ ہو اس کا ہلکا حساب دینا ہوگا، اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمان پر ظلم ہو، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ ریاست کا 5واں اہم قاعدہ شورا یہ کہتا ہے کہ سربراہ ریاست مسلمان کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے، اور اس حکومت کا نظام بھی مشورے سے چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور مسلمانوں سے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ اے نبی، ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کچھ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا، اس معاملے میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنے یا کسی اور شخص کی امارات کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں ہے۔ چھٹا قاعدہ اطاعت فی المعروف۔ چھٹا قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم کی گئی تھی یہ تھا کہ حکومت کی اطاعت صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں کسی کو اطاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ کسی دوسرے الفاظ میں اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور حکام کے صرف وہی حکم ان کے ماتحتوں اور رعیت کے لیے واجب الاطاعت ہیں جو قانون کے مطابق ہوں۔ قانون کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق پہنچتا ہے نہ کسی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو بھی اطاعت فی المعروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے کسی معصیت کا حکم صادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہ وہ کسی عمل معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سمع و اطاعت فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا نہ پسند، تا وقت اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سمع و اطاعت نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت اور ارشادات میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ خالق کی نافرمانی میں سے کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ کہیں فرمایا، حکام میں سے جو کوئی تمہیں کسی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے معاملے میں کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔
اسی بنا پر خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ اعلان کر دیا، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے فرما روا پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت ادا کرے، پھر جب وہ اس طرح کام کر رہا ہو تو لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی سنیں اور مانیں، اور جب انہیں پکارا جائے تو لبیک کہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں اعلان فرمایا، میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا نہ پسند۔ جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع ہونا، یہ قاعدہ بھی اس ریاست کے قواعد میں سے تھا کہ حکومت کی ذمہ دارانہ مناصب کے لیے عموماً اور خلافت کے لیے خصوصاً وہ لوگ سب سے زیادہ غیر موزوں ہیں جو خود عہدہ حاصل کرنے کے طالب ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی کے طالب ہوتے ہیں نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔ آگے فرماتے ہیں، تم میں سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ آگے فرماتے ہیں، ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ آگے اس مقام پر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر یہ اسلام کا اصول ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے حکومت کا منصب کیوں مانگا تھا؟ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کسی مسلمان ملک اور اسلامی حکومت میں نہیں بلکہ ایک کافر ملک اور کافر حکومت میں تھے۔ وہاں ایک خاص نفسیاتی موقع پر انہیں یہ محسوس کیا کہ اس وقت اگر میں بادشاہ سے حکومت کا بلند ترین منصب طلب کروں تو وہ مجھے مل سکتا ہے اور اس کے ذریعے میں اس ملک میں خدا کا دین پھیلانے کے لیے راستہ نکال سکتا ہوں، لیکن اگر میں طلب اقتدار سے باز رہوں تو اس کافر قوم کی ہدایت کے لیے جو نادر موقع مل رہا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ کہ خاص صورتحال تھی جس پر اسلام کا عام قاعدہ چسپاں نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ امارت کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو خدا کی طرف سے تم کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر وہ تمہیں بے مانگے ملے تو خدا کی طرف سے تم کو اس کا حق ادا کرنے میں مدد دی جائے گی۔ آٹھویں قاعدہ، ریاست کا مقصد اور وجود۔ اس ریاست میں حکمران اور اس کی حکومت کا اولین فریضہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر جوں کا توں قائم کرے، اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کو مٹائے۔ قرآن مجید میں اس ریاست کا مقصد وجود یہ بیان کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور یہی قرآن کی روح سے امت مسلمہ کا مقصد و وجود بھی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت یا راہ اعتدال پر قائم رہنے والی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح ہدایت کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ علاوہ بری جس کام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء مامور تھے، وہ قرآن مجید کی روح سے یہ تھا، دین قائم کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ غیر مسلم دنیا کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری جد و جہد صرف اس غرض کے لیے تھی کہ دین پورا کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور تمام انبیاء کرام
کی امتوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کا اصل کام ہی یہ تھا کہ دین کو پورے نظام کو قائم کیا جائے اور اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہونے دے جو مسلم معاشرے میں دورنگی پیدا کرنے والی ہو۔ اس آخری نقطے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور جانشینوں کو سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو اس کی جنس سے نہ ہو، اس کی بات مردود ہے۔ جس نے کسی بدعت نکالنے والے کی توقیر کی، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ 3 آدمی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ چلانا چاہے۔ قاعدہ نمبر 9، امر المعروف و نہی المنکر کا حق اور فرض۔ اس ریاست کے قواعد میں سے آخری قاعدہ جو اس کا صحیح راستے پر قائم رکھنے کا ضامن تھا وہ یہ تھا کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کا نہ صرف یہ حق ہے بلکہ اس کا فرض بھی ہے کہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی کی حمایت کرے اور معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور نادرہ کام ہوتے نظر آئیں ان کو روکنے کے لیے اپنی امکانی حد تک پوری کوشش صرف کر دے۔ قرآن مجید کی ہدایت اس باب میں یہ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، نیک اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ سورۃ الاحزاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 68 سے 71، منافق مرد اور عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی امتیازی صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں یہ ہیں، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے چاہے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس کو دل سے برا کہے اور روکنے کی خواہش رکھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے، کہیں گے وہ باتیں جو کریں نہیں وہ کریں گے، جو کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، پس جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اس سے کم تر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف انصاف کی یا حق کی بات کہنا ہے۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب عام بھیج دے گا۔ میرے بعد کچھ حکمراں ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں۔ ان قریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، کام کریں گے تو برے کام کریں گے، وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو، بس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک وہ اس سے گوارا کریں، پھر اگر وہ اسے تجاوز کریں تو وہ شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ جس نے کسی حاکم کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کی جو اس کے رب کو ناراض کر دے وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔ تو جناب یہ تھا جی باب دوئم، یہاں پہ باب دوئم کا اختتام ہوتا ہے، تو اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم باب سوم جو کہ خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات کے بارے میں ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کریں گے، اور یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
جاتے جاتے آپ سے پھر ایک درخواست کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔